أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ان آیتوں سے ماقبل کی آیتیں انسانوں کی جانب سے اس دنیا میں پیدا کی ہوئی اللہ کی چیزیں، مخلوقات، کھانے پینے کی اور دیگر استعمال والی چیزیں، ہر چیز کا خالق اور مالک، اور اس کو کیسے کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس پہ حکم چلانے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ فکر ہر چیز کے ذریعے سے قرآن بار بار اس عقیدے کو پختہ کرتا ہے. شب و روز انسان کی نظر زمین پہ پڑتی ہے، آسمان پہ پڑتی ہے، اطراف اکناف پہ پڑتی ہے. ایک سے زائد جگہ، کئی جگہ لہو ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی ہر چیز، چاہے آسمان ہو، آسمانوں کے اوپر ہوتا کیوں نہیں، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، آسمان زمین کے مابین، ہر چیز کا مالک، پیدا کرنے والا، حق رکھنے والا اللہ تعالیٰ. فکر میں اس چیز کا احساس انسان اپنی عملی زندگی میں دینا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے بری کہ اللہ نے ایک چیز کو ایسا فرما دیا، بندہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں، یا اللہ نے اس چیز کو ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں فرمایا. انسان کہہ لے کہ یہ اللہ ہی کا منشا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتا ہے. یہ غلط چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اسی طرح کھانے کی پینے کی چیزوں میں بھی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بندے کو اختیار نہیں. اللہ نے حرام کی کیفیت، صفات، وضاحت، تفصیل پیش فرما دی، اور وہ فہرست بالکل کم ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو کائنات میں موجود ہیں. اس کے سوا ہر چیز حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، درست ہے. ایک مسلمانوں کو بھی کیا چیز جائز ناجائز ہے، ناجائز کی فہرست بتاتا ہے اسلام، قرآن، احادیث. اب بیچ سے لوگ الجھن میں رہتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، یہ فلاں نہیں. یہ بھی ایک قسم کا ابلیسی شک اور شبہ پیدا کرنا ہے، وہم ڈال دینا ہے، عقیدے کو بگاڑ دینا ہے. بات ذہن میں رکھے کہ یہ چیز درست نہیں، جو چیز نہیں ہے اس کی فہرست اللہ نے پیش کر دی. یہ چیز درست ہے، حرام ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ نہیں کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں اور احادیث طیبہ جو قرآن کی وضاحت تفصیلیں کس حدیث کے ذریعے سے ہے؟ اس سے ہٹ کر نہیں. مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. مسلم معاشرے میں بھی چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہتے ہیں. صراحت کے ساتھ
قرآن اور حدیث ذکر کر دیتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی فہرست ہے۔ ماں باقی چیزیں اس فہرست سے جو خارج ہیں یہ ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، جتنے حرام چیزیں واضح طور پر ہم نے بیان کر دیا، پیش کر دیا، اور حلال بھی واضح کیا ہے۔ ہاں البتہ چند چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ایک پہلو ہے، حلال و حرام میں اشتباہ ہے کہ نہیں کی۔ وہاں پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یا علوم قرآنیہ، علوم شرعیہ، اس کے اصول، اس میں مہارت کمال رکھنے والے، ان سے آپ درست ہوں گے، وہ وضاحت کریں گے، کتے کی بنیاد پر نہیں چلیں گے۔ الغرض اس کے متعلق تفصیلات کئی آیتوں سے چلتے ہوئے آج کی اس آیت میں یہ موضوع ختم ہوتا ہے، یہ بتا کر کہ تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے، آج بھی ہے، یہود۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید یعنی تورات، عربی لفظ نہیں ہے، تورات کہو، توریت کہو، اس کے معنی کتاب اللہ، لفظ عربی نہیں ہے، ہبرو یعنی عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، قرآن مجید اللہ کی کتاب۔ اس جیسے معاملات میں شرارت انہوں نے بہت کی، احکام کو چھپا کے رکھا، اور ہر حکم آنے کے بعد اس کلام پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان کو پابند کرنے کے لیے ایک کے بعد دیگر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے کہ یہ اللہ کے مقدس کتاب کے حکم کے تعمیل میں یہ اس قسم کی گڑبڑ کر رہے ہیں یا اس کو غلط کر رہے ہیں، سدھارتے رہے، لیکن یہ ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مستی کو دور کرنے کے لیے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے چند ایک چیزیں جو کبھی حرام نہیں کیا تھا اللہ نے، عارضی طور پر ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اس کیفیت کو بتائے تھے کہ اس نے ایسا ہم نے کر کے ان کے پر ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ایک راستہ بتلا دیا گیا، اب توبہ کرو۔ موجودہ زمانے کے قرآن کے نزول کے بعد سے جو آج تک بھی ہیں اور رہیں گے یہودی، ان کے لیے حکم ہے آپ بھی توبہ کر لو، اس کلام پاک کے احکام پر عمل شروع کرو، اتباع فرما برداری کرو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے اجر دے گا، نہ صرف اجر دے گا بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی ڈبل اجر دے گا، کیونکہ اس کتاب کو بھی مانتے تھے، پھر اللہ نے حکم بدلا ہے تو اس کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ چنانچہ ذکر ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء، غلط فہمی میں، غلط علم میں، غلط معلومات میں، نادانی میں جو ایسا کرتے رہے ہیں، اکثر انسان ایسے ہی کر رہا ہے، ایسا کرتے وہ کہتے وہ کہتے ہیں، ایسا کرنا کہتے، یہ سب جہالت ہے، نادانی ہے، لا علمی، غفلت ہے، غفلت آپ کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، یہ غلط رہنمائی ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اب گزری زندگی چھوڑ کر، واصلہ نہ صرف توبہ کرتے ہیں بلکہ پر ٹک جاتے ہیں، اب اس پر عمل کر کر مظاہرہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، معاف کرے گا، اور پھر رضامندی میں داخل کرتے ہوئے خصوصی مہربانی بھی تمہارے ساتھ فرمائے گا۔
اس کے بعد اختتام آیتوں میں سلسلہ ہے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے غلط نسبت کرتے تھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور مشرکین مکہ بھی. اب تو ساری دنیا کے مشرکین وہی ہوں گے، کہلائیں گے. یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا دین کہہ کر یہ غلط کام کرتے تھے. کہہ دیا یہ حرام ہے، کہنے لگے کہ یہ دین میں ایسا ہی ہے. یہ بت پرست جتنے ہیں عام طور پر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف دعویٰ کرتے ہیں. اسی بنیاد پر خانہ کعبہ میں بھی بت لگا کر رکھے تھے. کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم باقی ہیں، اس میں یہی طریقہ تھا، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آج بھی یہ غیر بت پرست آج بھی یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے بھی آبا و اجداد غیر مسلم تھے، یعنی بت پرست تھے. اوپر کی کڑی میں کسی نے تمہیں ہٹا دیا، تم مسلمان ہو گئے ہو. صحیح دن یہی ہے. یہ دعویٰ اس وقت کے بھی بت پرست کہتے تھے، آج کے بت پرست بھی کہتے ہیں. قرآن بار بار ان کی نفی کر کے کہتا ہے جو نسبت کرتے ہوئے دین میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑ رہے ہو وہ بت پرست نہیں تھے، خالص توحید کے محور تھے، قطب تھے. اسی کی دین کے پر تم کو لوٹایا جا رہا ہے. یہ غلط شبہوں کو شبہات کو دور کرنے کا نام اسلام ہے. اسی کی وضاحت تفصیل اگلی آیتوں سے.